بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسماء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون إن وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو بانو کہاں تلاش زینب کے ساتھ روتی ہے سب مل کے بیویاں ارے جب دیکھتی تھی روز وقت زوال کو بانو کہاں تلاش
شبیر دل کو تھام کے گش کھا کے گر پڑے، ارے دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہیں، جھولے سے لا کے دے دیا بانوں نے لال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، ارے اپنے ضعیف کاندھوں پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش، بازار شام میں وہ اسیروں کا قافلہ، عابد نہ بھول پائے کبھی سے خیال کو، بانو کہاں تلاش، لیلا دعائیں کرتی رہی بعد کربلا، یا رب جدا نہ کرنا، ارے یا رب جدا نہ کرنا کسی ماں سے لال کو، بانو کہاں تلاش، شبیر اپنے روزے پہ بلوائیں گے ضرور، توقیر تو نکال دے دل سے ملال کو، بانو کہاں تلاش کرے اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش، کشتی دین متزلزل تھی کنارہ ڈھونڈا جس کا ادراک نہ ہو ڈھنگ وہ پیارا ڈھونڈا، شام میں تبلیغ رسالت کے لیے عزم شبیر نے زینب کا سارا ڈھونڈا، کشتی دین۔ سورہ فاتحہ۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی،
بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر بھول پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی فاقوں کے رنج سہ کے حضور پیدر گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی محبوب کبریا کی عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفات دکھائی حال نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی حال نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی سبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے قرار آسمان سے پوچھنے لگے اماں کہاں تو بولی نیند آ گئی ہے شکر کے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں بولے گا چین دے گا زمانہ تو کھائیں اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے اماں تمہیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بچے ان کو صبر دے میرے کے اب وہ کرانے والی کہاں تم پہ میں اب وہ کہانے والی کہاں تم پہ میں پیارو تمہارے پالے والی گزر گئے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر پھر تو علی کے گھر میں قیامت بابا تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا ماتم پہ ماتم عزا پر عزا تھا رسول پاک پہ زہرا فدا تھا رسول پاک پہ زہرا فدا سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر بچوں کو اٹھانا جناب امیر بچوں کو ہوش اٹھانا جناب امیر شیر خدا تھے مسترو مغموم سر پیٹتی تھی زینب کلثوم پکڑے تھے دل کو سید مسموم بسمل تھے خاک پر شاہ مظلوم بسمل تھے خاک پر شاہ مظلوم حیدر غریب آئے تو خاک نظر تڑپے کچھ طرح کے امامہ اتر تڑپے کچھ طرح کے امامہ اتر لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول یا شاہ تم
वसी जनाब रसूल हो। सदक़े हुजूर का मेरा मकसद कबूल हो। मुँह से न कह सकी के हज़ीनो मलोल हो। मुँह से न कह सकी के हज़ीनो मलोल हो। मेरी वसीयत ना फरामोश की अव्वल ये है कि मुझे वस्ल दे। अव्वल ये है कि मुझे वस्ल दे। अतोयम ये है कि शब को जनाजा उठा मुर्दे का साया भी ना किसी को दिखा। यहाँ तक कब्र भी ना किसी को बता। कितनी जगह निशान लहद का बना। कितनी जगह निशान लहद का बना। तुम सोयब ये है कि यतीमों का कीजियो शफ़क़त बोलियो अभी घुड़की न दे। शफ़क़त से बोलियो कभी घुड़की न दे। बाबा को रोते रोते जो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यिदना व नबिyyना व शफीअना इंशाअल्लाह अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला आलिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अल अकरमीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल अबदिय्यतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अश्शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला मौलाना अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खालितुन नास मुखालिततन इन मुत्तुम मअहा बकौ अलैकुम व इन इश्तुम हन्नु इलैकुम। सलावत पढ़िए। गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा करीमुन निसा बिनते शमसुद्दीन के रूह को इरसाल फरमाएं। जो अफराद पीछे हैं बिलखुसूस वो दोनों बुजुर्गवार अगर यहाँ इस साइड में आ जाएंगे तो हौसला अफजाई के लिए बेहतर रहेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद।
اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیے. کلام امیر المؤمنین سے ایک کلمہ جس کو تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، مولا کائنات کے کلام کے مجموعے کا نام ہے نہج البلاغہ. اس نہج البلاغہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کچھ خطبے ہیں مولا کے اور کچھ مکتوبات ہیں یعنی خطوط ہیں، اور کچھ چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں، کلمات ہیں. انہی چھوٹی حکمتوں میں سے ایک حکمت اور ایک کلمہ جس کو عنوان کلام قرار دیا، جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس طریقے سے زندگی گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے روئیں، اور اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کی آرزو کریں، تمنا کریں، اپنے دل میں شوق رکھیں. یہ ہے ظاہری ترجمہ جو میں نے پیش کیا. مجھے یہ احساس بالکل نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں، لیکن یہ کہ گفتگو واقعی بڑی قیمتی ہے، اور میری گفتگو نہیں ہے، مولا کائنات کا کلمہ ہے اور گفتگو ہے. لوگوں کے درمیان زندگی ایسے گزارو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے آنسو بہائیں، اور جیو تو ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کی آرزو کریں، تمنا کریں، اپنے دل میں شوق پیدا کریں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نہج البلاغہ کو اہمیت دیں. جہاں ہم صبح اٹھ کر واٹس ایپ کے ذریعے عجیب عجیب طرح کی چیزیں ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں، وہی ہمیں چاہیے کہ مولا کائنات کے کلام سے چھوٹی چھوٹی حکمت، چھوٹا سا ایک کلمہ صبح کو اٹھے دوستوں کو بھیجیے، ملنے والوں کو بھیجیے، تاکہ جو بھیج رہا ہے اس کی زندگی بھی سنور جائے، اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کی زندگی میں بھی سدھار آ جائے. دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ نہج البلاغہ ہماری کتاب ہے، صحیفہ کاملہ ہماری کتاب ہے، قرآن مجید ہماری کتاب ہے. بے شک کتاب آپ کی ہے، لیکن یاد رکھیے میں پہلا جملہ آج کی اس خطابت کے حوالے سے اگر آپ حضرات کی اذہان عالیہ تک پہنچاؤں تو پہلا جملہ بے شک نہج البلاغہ آپ کی کتاب ہے اور آپ ہی کی ہے، مگر یاد رکھیے اثاثہ اسی کا ہوتا ہے جو اسے استعمال کرتا ہے. لیکن اگر آپ استعمال نہ کریں اور اس کو چھوڑ دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک نہ ایک دن خراب ہو جائے گی، یا دوسرے لوگ اس پہ قابض ہو جائیں گے. یقیناً آپ کی کتاب ہے اور آپ ہی کی ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہماری کتاب ہے. مگر ہاں کمال کی بات یہ ہے کہ جن کی کتاب ہے وہ لوگ اس سے دوری بنائے ہوئے ہیں، اور جن کی نہیں ہے وہ لوگ اس سے تمسک اختیار کیے ہوئے ہیں. ذاکرین، علماء، خطبہ ایک واقعہ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد خوب داد بھی بٹورتے ہیں، اور آپ حضرات خوب خوش ہو کے داد دے بھی دیتے ہیں. کون سا ہے؟ کہ ایک انگریز نے نہج البلاغہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا. کیا تھا جملہ وہ؟ ہاں بتائیے کیا تھا جملہ؟ کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی یا تو اس کتاب کے لکھنے والے نے اس کائنات کو خود بنایا، یا جب یہ بن رہی تھی تو یہ بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا. یہاں تک پڑھتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد خوب داد و تحسین سے نوازا جاتا ہے، اور ملنا بھی چاہیے. لیکن میرا عقیدہ اور میرا نظریہ تھوڑا سا اس سے بالکل الگ ہے.
پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم علی کی فضیلت کے میدان میں کسی انگریز کے محتاج نہیں ہیں. ہم علی کی فضیلت کے باب میں کسی انگریز کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی انگریز کہے کہ یہ کائنات بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہا تھا. انگریز کیا زبان کھولیں گے جس کی تعریف خدا اور اس کا رسول کرتا ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ مگر ہاں لمحہ فکریہ یہ ہے، میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے اس واقعے میں، جہاں سرسری طور سے پڑھ کے لوگ گزر جاتے ہیں. پیغام یہ ہے کہ جن کی کتاب نہج البلاغہ نہیں ہے، جو علی کو مانتا نہیں ہے، جو علی کو امام نہیں مانتا، جو علی کو خلیفہ نہیں مانتا، جو علی کو رہبر نہیں مانتا، جو علی کو جانشین رسول نہیں مانتا، جو علی کو قائد نہیں مانتا، جو علی کو لیڈر نہیں مانتا، اس نے تو نہج البلاغہ کو پڑھا. ہاں اس نے تو علی کو مانتا نہیں ہے، امام نہیں مان رہا ہے، قائد نہیں مان رہا ہے، لیڈر نہیں مان رہا ہے، مگر پھر بھی نہج البلاغہ کو پڑھ رہا ہے. مگر جو علی کو اپنا امام مان رہا ہے، اپنا قائد مان رہا ہے، اپنا رہبر مان رہا ہے، جانتے ہیں اس نے کیوں پڑھا اور انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے اس لیے پڑھا تاکہ دنیا مانتا نہیں تھا، مگر پھر بھی پڑھا تاکہ دنیا والوں کو پیغام دے کہ ہم نے دنیا کے تمام قائدوں کو دیکھا کہ وہ جب بھی بولتے ہیں اپنی قوم کے مفاد میں بولتے ہیں، مگر علی جب بھی بولتے ہیں انسانیت کے مفاد میں بولتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ. علی جب بھی بولتے ہیں انسانیت کے مفاد میں بولتے ہیں. یہی وجہ ہے جن کی کتاب نہیں وہ بھی آ کے تمسک اختیار کیے ہوئے. کیا فرمایا مولا نے؟ جیو تو ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور مرو تو ایسے کہ لوگ تم پر آنسو بہائیں. کاش جماعت کے 100 افراد ہوتے اور مجمع پورا ہوتا تو پھر اور اس گفتگو میں لطف آتا. بظاہر بہت مختصر سی حدیث ہے لیکن پیغام بہت بڑا ہے. مولا نے زندگی اور موت کو اس میں جمع کر دیا اور اپنے چاہنے والوں کو درس دیا کہ دیکھو تمہیں جینا کیسے ہے اور مرنا کیسے ہے. جینے کا طریقہ بھی بتلایا، مرنے کا طریقہ بھی بتلایا. اور اگر ایک دقیق نقطہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، کمال کی بات تو یہ ہے اگر الفاظ کے فقروں پر غور کریں اور الفاظ کی ترتیب پر غور کریں، توجہ فرمائیے گا. کمال کی بات یہ ہے کہ مولا نے مرنے کا طریقہ پہلے بتلایا، جینے کا سلیقہ بعد میں سکھلایا. ان متم معها بکوا علیکم، مرو تو ایسے کہ لوگ تم پر آنسو بہائیں. وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ، اور جیو تو ایسے کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، آرزو کریں. توجہ، مرنے کا سلیقہ پہلے بتلایا، جینے کا طریقہ بعد میں بتلایا. جانتے ہیں یہ مزاج کہاں سے آیا؟ رسول اسلام کی حدیث ہے نا، العلی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. جو مزاج قرآن کا ہے وہی علی کا ہے. علی نے مرنے کا طریقہ پہلے بتلایا، جینے کا سلیقہ بعد میں بتلایا. یہ مزاج آیا کہاں سے؟ قرآن مجید میں تو یہی کہتا ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ. اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا، بعد میں حیات کو پیدا کیا. پیدا اللہ نے کی ہے، مگر مرنے کا طریقہ بھی علی بتلا رہے ہیں، جینے کا سلیقہ بھی علی سکھلا رہے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے، جینا ہے تو کیسے اور مرنا ہے تو کیسے؟ جینا ہے تو ایسے جیو کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں، اور مرو تو ایسے کہ لوگ تم پر گریہ کریں، آنسو بہائیں. توجہ، ایسے مرو کہ لوگ تم پر آنسو بہائیں. جملہ کہوں رک کے؟ ایسا نہ ہو کہ مرنے والا مر جائے
اور بعد والے اسے خوب گالیوں سے نوازیں اور مرنے والے کی گردن میں لعنتوں کے طوق پہنائیں اور سجدہ شکر ادا کرے اچھا ہوا چلا گیا. پوری بستی میں فساد برپا کر رکھا تھا, پوری جماعت کو آپس میں لڑوا رکھا تھا, اچھا ہوا چلا گیا. یاد رکھیے, رونا تو آپ کو تاریخ میں بہت مل جائے گا, لیکن یاد رکھیے رونے والا جو بھی روتا ہے وہ کسی مرنے والے کو نہیں روتا ہے, بلکہ مرنے والے کے احسان پر روتا ہے. اب مولا کے جملے کو سمجھو, اگر مر رہے ہو تو احسان کر کے مرو, ظلم کر کے نہ مرو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. رونا تو بہت ملے گا آپ کو تاریخ میں, جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بڑی دھوم دھام کے ساتھ اٹھائے جاتے ہیں, مگر ہاں جو بھی روتا ہے جس سے بھی پوچھئے کوئی یہ کہنے والا نہیں ملے گا کہ ہم ابا پر رو رہے ہیں, ہم اماں پر رو رہے ہیں. نہیں, مثال دے دوں, محترمہ صاحبہ رو رہی ہیں, بڑے اچھے تھے بیچارے, کبھی کچھ نہیں کہا, ہر چیز لا کر دے دی. بتائیے شوہر نامدار پر رو رہی ہے یا احسان پر رو رہی ہے؟ احسان پر. بھائی رو رہا ہے, احسان آپ نہیں ہے, بھائی رو رہا ہے. بھائی جان بڑے اچھے تھے, جس چیز کی فرمائش کی فوراً لا کے دے دیا, اور حد تو یہ ہو گئی ابا کی میراث میں سے اپنا حصہ بھی نہیں دیا, وہ بھی مجھے ہی دے دیا. کس پر رو رہا ہے, بھائی پر یا احسان پر؟ احسان پر. بستی والے رو رہے ہیں, جماعت والے گریہ کر رہے ہیں. مرحوم بڑے اچھے تھے, بڑے نیک تھے. کیوں؟ ہر نیک کام میں آگے آگے دکھائی دیتے تھے. محفل کے لیے کلیکشن ہو تو اس میں آگے, مجلس کے لیے چندہ ہو تو اس میں آگے, مولانا کے لیے پیسہ اکٹھا ہو تو اس میں آگے, امام بارگاہ کے مینٹیننس کے لیے پیسہ اکٹھا ہو تو اس میں آگے. قوم والے رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ اس انسان پر رویا جا رہا ہے یا اس کے احسان پر رویا جا رہا ہے؟ اسی لیے مولا نے فرمایا جب مرو تو احسان کر کے مرو, ظلم کر کے نہ مرو. سمجھو مولا کا جملہ, احسان کر کے دنیا سے جاؤ, کسی پر ظلم کر کے دنیا سے نہ جاؤ. اور پھر ایک جملہ اور کہوں, کوئی گھر کا محسن ہوتا ہے, گھر والے روتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے یہ گھر والوں کا محسن تھا. خاندان والوں کا محسن ہوتا ہے, خاندان والوں کے رونے سے پتہ چلتا ہے یہ خاندان کا محسن تھا. بستی والے روتے ہیں تو بستی والوں کا محسن, قوم والے روتے ہیں تو قوم والوں کا محسن, ملک والے روتے ہیں تو ملک والوں کا محسن. اور اگر کوئی ایسا ہو جس پر زمین بھی روئے, آسمان بھی روئے, تو اس کا مطلب یہ ہے وہ پوری کائنات کا محسن ہے. اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا, علماء اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی, انہوں نے کہا کائنات میں بس دو انسان ایسے ہیں کہ جن پر کائنات کے ہر ذرے ذرے نے آنسو بہائے. باپ کا نام ہے علی, بیٹے کا نام ہے حسین. صلوات پر محمد. مل جل کے صلوات پڑھیے تو عرض کیا جائے. تو مرو تو ایسے مرو کہ لوگ تمہیں یاد کر کے آنسو بہائیں. احسان کر کے مرو, ظلم کر کے نہ مرو. اسی سے ملتا جلتا مولا کائنات کا ایک ارشاد گرامی. اچھا پہلے جینا تو سن لیجئے, یہ تو مرنا ہو گیا کہ مرنا کیسے ہے. ہاں جینا کیسے ہے؟ جینا بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے جینا. اور جس پہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے, مجھے داد بھلے ہی نہ دے لیکن توجہ کے ساتھ سن لیں اور اس کو گرا باندھ کے لے کے جائیں. جینا بڑا سخت ہے جس میں ہم اور آپ سب پھنسے ہوئے ہیں, اور اس مولا کے قول پر کوئی پورا نہیں اترتا ہے. بڑی توجہ, مولا فرماتے ہیں تمہیں جینا ہے تو ایسے جیو کہ اگر تم چند دنوں تک نظر نہ آؤ
تو لوگ سوچ میں پڑ جائیں کہاں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس سے آگے کا جملہ کہہ دوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کے راستہ بدلنے لگے۔ ہاں، چونکہ ہمارے یہاں تو سب سے بڑا انسان وہ کہلاتا ہے جسے دیکھ کے لوگ کترانے لگے، کٹنے لگے اور راستہ بدلنے لگے۔ ہوتا ہے نا، کسی تھوڑے سے پاورفل آدمی کو دیکھیں، ان کو جانتے ہیں، یہ صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں کہ جس گلی سے یہ گزر جاتے ہیں مجال نہیں ہے کسی کی کوئی ان کے سامنے سے گزر سکے، ہے نا۔ لیکن مولا نے کیا کہا، مولا کیا فرما رہے ہیں، جیو تو ایسے جیو کہ اگر چند دنوں تک نظر نہ آؤ تو لوگ تم سے خود ملنے کو آئیں، تمہیں دیکھ کے راستہ نہ بدلیں۔ رسول اسلام سے پوچھئے نا مولا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، جس کو دیکھ کے لوگ راستہ بدل دیں وہ کیسا انسان ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا، کائنات کا سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے دیکھ کے کوئی شریف اپنا راستہ بدل دے، جسے دیکھ کے لوگ اپنا راستہ بدل دے، جسے دیکھ کے لوگ بچتے ہوئے نظر آئے، جسے دیکھ کے لوگ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے نظر آئے۔ جینا ایسے ہے کہ لوگ تم سے ملنے کی تمنا کریں۔ بڑی توجہ، ایک جملہ مولا کائنات کا، لیکن اس سے پہلے میں تاکید کرنا چاہتا ہوں، جملے کی گہرائی کو سمجھیے گا اور گہرائی کو سمجھیے گا، چونکہ پہلی مرتبہ سننے کے بعد یہ ضیاء عباس کا جملہ تو ہے نہیں، خطیب نہج البلاغہ کے جملے ہیں جن کا نام ہے علی، اور علی کے کلام کو سننے کے لیے فکر کو بھی علی ہی کرنا پڑتا ہے۔ توجہ، مولا نے فرمایا اسی کلام سے، اسی کلمے سے ملتا جلتا، مولا نے فرمایا کسی سے اپنی زبان سے نہ کہو کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ہاں، خاموشی ہونی بھی چاہیے، ہاں خاموشی بجا ہے بالکل آپ کی۔ کسی سے زبان سے نہ کہو کہ ہمیں دعا میں یاد رکھنا۔ مولا اسلام تو کہتا ہے، شریعت تو کہتی ہے ایک دوسرے سے التماس سے دعا کے لیے کہو، دعا کرنے کے لیے کہو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا کے لیے نہ کہو زبان سے۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تب التماس سے دعا، میسج کر رہے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی زیارت کے لیے جا دعا میں خاص یاد رکھیے گا۔ لیکن مولا یہ کیا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں زبان سے نہ کہو کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا، شریعت کہتی ہے کہ دعا کے لیے کہو۔ مولا شریعت الگ ہے، آپ کا قول الگ ہے، نعوذ باللہ نہیں۔ مولا فرمائیں گے نہیں، جو ہم کہتے ہیں وہی تو شریعت بنتی ہے، جو ہم کہتے ہیں وہی تو شریعت بنتی ہے، وہی تو اسلام کہلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کہنا الگ ہے، شریعت کا کہنا الگ ہے، جو ہم کہتے ہیں وہی شریعت بنتی ہے، وہی اسلام بنتا ہے۔ یاد رکھو عزیزوں، میں صرف ایک لفظ رکھتا ہوں، پھر آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آ جائے گی۔ یاد رکھو مولا کائنات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ماننے والوں، کسی سے بھی صرف اور صرف زبان سے نہ کہو کہ ہمیں دعا میں یاد رکھنا، بلکہ اپنا کردار ایسا بنا لو کہ تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا دو کہ زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اچھے انسان کو لوگ دعا میں یاد رکھتے ہیں، مگر ہاں یاد کب رکھے گا؟ جب آپ کی زندگی میں احسان ہو، ظلم نہ ہو، تب انسان یاد رکھتا ہے۔ توجہ، ظلم کیا ہے؟ آخری وقت ہے مولا کائنات کا، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اچھا، آخری وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں بڑے سے بڑا جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ ہاں، بڑے سے بڑا جھوٹا بھی سچ بولنے لگتا ہے۔ لیکن علی
جن کا لقب ہی صدیق اکبر ہے، بستر پر ہیں، اپنے دونوں شہزادوں کو بلایا، حسن و حسین کو، اور بلانے کے بعد بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا بیٹوں فرزندوں، میرا یہ پیغام میرے ہر چاہنے والے تک پہنچا دینا، اس کو جتنے چاہنے والوں میں ہو سکے شیئر کرنا۔ بابا کیا؟ کہ بیٹا دیکھو میری وصیت یہ ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، بیٹا ہمیشہ اپنی زندگی میں ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے حامی و مددگار بن کے رہنا۔ کس نے کہا یہ؟ کس نے کہا؟ علی علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے مددگار بن کے رہنا۔ بڑی توجہ، مولا تو فرما رہے ہیں کہ ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے مددگار بن کے رہنا، مگر جب یہ حدیث پڑھی تو ایسا لگا کہ شاید مولا نے کہیں پر کوئی قید لگائی ہو کہ اگر ظالم شیعہ ہو تو چھوڑ دینا، ظالم عالم ہو تو چھوڑ دینا، ظالم شاعر ہو تو چھوڑ دینا، ظالم تمہارا بھائی ہو تو چھوڑ دینا، ظالم تمہارا رشتہ دار ہو تو اس سے ہاتھ ملا لینا۔ نہیں، مولا نے کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ فرمایا ظالم اگر تمہارا بھائی بھی ہو تو اس کے دشمن بن کے رہنا۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر ظالم کوئی اپنا رشتہ دار ہے تو ہم اس کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ہر چند کوشش کرتے ہیں، ہے نا؟ چونکہ یہ ہمارا ہے، بھلے ہی ظالم ہے لیکن اس کو مظلوم بنانے کے لیے ہر طریقے کی کوشش، ہر ممکن راستہ نکالتے ہیں، حتیٰ جھوٹی گواہی تک دینے چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ فرض کیجئے مثلا خدا نہ خواستہ یہاں کوئی کیس چل رہا تھا اور یہاں بات نہیں بنی اور احمد آباد تک جانا پڑا، ہاں بھائی ہے نا، رشتہ دار ہے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے، اس کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جائیں گے وہاں تک۔ ایمانداری سے بتائیے، جس کی جھوٹی گواہی دینے کے لیے جا رہے ہو یہ آپ کو کیا دے دے گا؟ یہاں سے جا رہے ہو نا بروڈا سے احمد آباد تک، دوپہر کے کھانے کا وقت آئے گا، ایک وقت کا کھانا کھلا دے گا، 500-700 روپے جیب میں رکھ دے گا، 2-4 وقت کا کھانا ہو جائے گا، یہی تو ہوگا نا؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا نا۔ اسی معاملے کو اللہ جانتا تھا کہ مسلمان دنیا میں جانے کے بعد عقیدہ بیچ دے گا، لہٰذا اللہ نے انسان کے رزق کا انتظام پہلے کیا، انسان کو دنیا میں بعد میں بھیجا۔ ایمانداری سے بتائیے، بچہ دنیا میں پہلے آتا ہے یا ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں پہلے جاری ہوتی ہیں؟ پہلے جاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ بچے کو پہلے بھیج سکتا ہے، دودھ بعد میں دے سکتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ جانتا ہے کہ مسلمان عقیدہ بیچے گا، لہٰذا رزق کا انتظام پہلے کیا تاکہ عقیدہ نہ بیچ سکو۔ بڑی توجہ۔ اچھا، کبھی کبھی کسی کافر کی زندگی میں بھی ہمیں اچھی بات مل سکتی ہے، اسی لیے حدیث میں لا تنظر الی من قال بل انظر الی ما قال، کبھی بھی یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، ہاں یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے۔ جبکہ ہوتا تو یہ ہے کہ مجلس میں سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی چہرہ دیکھ کے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، ہاں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیچارہ آنے کے بعد اپنے خاندان کے فضائل پڑھ رہا ہو، اور جس کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے وہ بیچارہ اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو کہنے والا، لہذا کافر کی زندگی میں بھی کوئی اچھی بات مل سکتی ہے۔ بڑی توجہ، بات آئی تو عرض کرو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا، خلیل الرحمن، عادت کیا تھی جناب ابراہیم کی؟ کیا سیرت تھی؟ جب تک کوئی مہمان نہ ہو اس وقت تک کھانا نہیں۔ مہمان نوازی انبیاء کی سیرت ہے۔ جب تک مہمان نہیں ہوگا تو ابراہیم کھانا نہیں کھائیں گے۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن ایک کافر مہمان ہو گیا، جناب ابراہیم نے دسترخوان بچھا، دسترخوان بچھانے کے بعد آئیے بیٹھیے، دونوں بیٹھ گئے،
جناب ابراہیم نے اس کافر سے کہا کہ بسم اللہ کہہ کر شروع کیجئے. کافر نے پلٹ کے پوچھا ابراہیم یہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اتنا بھی انسان کو بے شعور نہیں ہونا چاہیے. آج بھی تو یہی ماحول ہے نا، چونکہ یہ باتیں اگر ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا. بہت سے لوگ آگے پوچھتے ہیں مولانا یہ گواہی تو آپ لکھتے ہیں گواہوں کے نام، یہ کس لیے ہے؟ یہ بسم اللہ کس لیے ہے؟ اس طریقے کی میں ہزار مثالیں دے سکتا ہوں. یہ بسم اللہ کس لیے ہے؟ جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہماری حکم یہ ہے ہماری شریعت میں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ کہہ کے شروع کرو. کہا نہیں مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ بسم اللہ ہے کیا؟ کہ مختصر الفاظ میں سمجھ لو کہ تمہیں میرے رب کے نام سے شروع کرنا ہے. کافر نے پلٹ کے کہا ابراہیم میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو اس کا نام کیوں لوں؟ جناب ابراہیم خلیل خدا پلٹ کے کہنے لگے ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے ہو تو پھر میں بھی خلیل خدا ہوں، لہذا اس کے دشمن کو میں اپنے دسترخوان سے کھانا نہیں کھانے دوں گا. آنے والا بھی ہوشیار. اچھا اگر ہم ہوتے اس زمانے میں تو ہم اس سے کہتے بھائی ٹھیک ہے ہم سے ہی مشورہ لے لو اور ایک مرتبہ بسم اللہ کہہ دو، اللہ کا نام لے لو، کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ ہاں کافر ضرور تھا مگر سمجھدار تھا. کہنے لگا میں نہیں کہوں گا، مجھے یہاں سے بھوکا جانا منظور ہے مگر تمہارے رب کے نام سے شروع نہیں کروں گا. توجہ عزیزوں، کافر اتنا کہنے کے بعد دسترخوان سے بھوکا اٹھ کے چلا گیا. جیسے ہی وہ گیا آواز قدرت آئی ابراہیم جوش سے محبت تمہاری عقل پر غالب آ گیا. ہاں جوش سے محبت تمہاری عقل پر غالب آ گیا. پروردگار کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ کہا ابراہیم تم نے بھوکا بھیجتے ہوئے ذرا سی دیر کے لیے بھی یہ نہ سوچا پروردگار تیرا دشمن تھا، تیرا انکار کرنے والا تھا، کیسے کھلا دیتا؟ میں تیرا خلیل، میں تیرا دوست اپنے دسترخوان پر کیسے کھلاتا تیرے دشمن کو؟ آواز قدرت آئی ابراہیم ذرا سوچو تو صحیح، وہ جو اپنے گھر میں کھاتا ہے وہ کس کا دیا ہوا کھاتا ہے؟ صلوات اور محمد و آل محمد. ابراہیم جب میں خدا ہو کر کسی کا رزق بند نہیں کرتا تو تم کون ہو بند کرنے والے؟ بڑی توجہ لیجیے، ایک شرعی مسئلہ بھی آ رہا ہے. ہاں ابھی وقت ہے اپنے جو ہے اذان کا ٹائم، ایک شرعی مسئلہ بھی آ رہا ہے لیکن وہ پہلے زوردار صلوات پڑھیے تو عرض کروں. ہاں گواہی کی بات ہے نا، سنیے گا غور سے. آپ گئے یہاں سے احمد آباد اپنے ظالم بھائی کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دینے کے لیے. احمد آباد پہنچے تو نماز ظہر کا وقت ہوا، مثلا یہی وقت تھا. پہنچے اور وہاں اچانک آپ کا نماز کا موڈ بن گیا. تو اب بتائیے نماز پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ ہیں ہاں ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب مولوی لوگوں کی باتوں کو غور سے نہیں سنا جائے گا تو پھر جواب ایسا ہی ملے گا. قاصر کی شرائط میں سے جہاں ایک شرط یہ ہے کہ سفر 44 کلومیٹر ہو چاہے ایک طرف سے ہی آنا جانا، وہی ایک شرط یہ بھی ہے کہ سفر جائز کام کے لیے ہو، تب آپ کی نماز قصر ہے، ورنہ نماز مکمل ہے، پوری ہے. آپ گئے ہیں جھوٹی گواہی دینے کے لیے، ظالم کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، تو نماز قصر ہوگی یا پوری؟ ہاں پوری ہوگی نا. میں اس لیے یہ بات چھیڑ رہا ہوں تاکہ یہ شرط میں آپ کو بتا سکوں کہ آئی کہاں سے. 8ویں امام مدینے سے چلے خراسان کے لیے. بڑی توجہ، اصفہان پہنچے، مولا کے دو چاہنے والے بھی مولا کی زیارت کے لیے نکلے. کہاں سے نکلے؟ دونوں شخص مدینے سے نکلے
اور وہیں پہنچے جہاں مولا کا قیام تھا، اصفہان۔ مبدأ سفر بھی ایک، مقصد سفر بھی ہے، یعنی سفر جہاں سے دونوں نے شروع کیا وہ بھی ایک جگہ، جہاں پر ختم کیا وہ بھی ایک۔ دونوں مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ نماز قصر پڑھوں یا مکمل؟ توجہ عزیزوں، نماز پوری پڑھوں یا قصر؟ مولا نے حکم دیا کہ نہیں، تم اپنی نماز کو قصر پڑھو۔ اچھا، دوسرے والا بھی کم نہیں تھا، اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ اس نے بھی پوچھا، مولا مجھے بتائیے میں پوری پڑھوں یا قصر؟ مولا نے کہا تم اپنی نماز پوری پڑھو، تم اپنی نماز پوری پڑھو۔ مچل گیا۔ مولا دونوں ایک جگہ سے آئے اور دونوں ایک ہی جگہ آپ سے آ کر ملے۔ مبدأ سفر بھی ایک، مقصد سفر بھی ایک۔ مولا ایک کا جواب الگ، دوسرے کا جواب الگ۔ مولا نے کہا اس کو اس لیے آدھی پڑھنے کا حکم دیا چونکہ وہ آیا ہے میری زیارت کے لیے اور تم آئے ہو میرے دشمن کی زیارت کے لیے، اور اہل بیت کے دشمن کی زیارت اسلام میں حرام ہے۔ یاد رکھیے عزیزوں، قاصر اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے جو اللہ مومنوں کو دیتا ہے، ظالموں کو نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ گاڈ گفٹ، اللہ کا دیا ہوا تحفہ جو اللہ صرف مومنوں کو دیتا ہے۔ لہذا اگر سفر حرام کام کے لیے ہے تو ہاں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تم مومن نہیں رہے ہو، حرام کے لیے جا رہے ہو تو مومن نہیں ہو۔ توجہ عزیزوں، اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بات ظالم اور مظلوم کی آتی ہے تو ایک بہانہ جو سب سے زیادہ لوگ بناتے ہیں، مولانا کیا کریں، ظالم ہے تو کیا ہوا، اکثریت تو ادھر ہی ہے نا۔ ہاں، آتے ہیں اس طریقے کے معاملات کہ نہیں، اگر وہ حق پر نہیں ہے تو زیادہ تر لوگ کیوں ہیں ان کے ساتھ؟ میں ایسے لوگوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ اگر آپ کربلا میں ہوتے تو کدھر جاتے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک مقتل سناتا ہوں میں آپ کو، علماء پڑھتے ہیں اس مقتل کو۔ قافلہ حسینی جا رہا ہے کربلا کی طرف، ایک مقام پر قافلہ رکا، توجہ، مولا حسین علیہ السلام کی آنکھ لگی، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو فوراً زبان پر کلمہ استرجاع آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر دوڑتے ہوئے آئے، بابا خیریت تو ہے، ایسے موقع پر آپ کلمہ استرجاع کیوں ادا کر رہے ہیں؟ بڑی توجہ۔ مولا حسین نے فرمایا بیٹا یہ قافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تعاقب میں آ رہی ہے۔ علی اکبر نے ایک سوال کیا، بابا اولسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے حسین حق پر ہے کہ نہیں ہیں؟ جس سوال کا جواب آپ کو پتا ہے کیا اس کا جواب علی اکبر کو نہیں پتا ہے؟ نہیں پتا ہے، مگر جوانوں کو درس دے رہے ہیں۔ اپنے بابا سے پوچھ کر بتلا رہا ہوں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ وہ میرے بابا ہیں، بلکہ اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا بابا حق پر ہے۔ لہذا اگر حق کے حامی کم ہی ہو تو یہ سوچ کے مروب نہ ہو جانا کہ ظالم کے ساتھی زیادہ ہیں۔ اچھا چلیے بات آ گئی تو ایک جملہ اور عرض کر دوں، زندگی اور موت ہے کیا؟ موت کی مجلس ہے نا، زندگی اور موت ہے کیا بتائیے؟ تو آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے جس کی آنکھیں بند ہو جائیں وہ مردہ ہے، آنکھیں کھلی ہے تو زندہ ہے۔ یا اور تھوڑا سا آگے بڑھیے، روح جسم میں ہے تو زندہ، روح جسم سے نکل جائے تو ہاں مردہ۔ بس آخری بات ہے، روح جسم سے نکل جائے تو مردہ۔ اور بڑھوں آگے، جسے 4 آدمی نہلائیں وہ ہے مردہ، اور جو 4 نہلا رہے ہیں وہ ہے زندہ۔ اور آگے بڑھیے، جسے 4 آدمی کاندھوں پہ اٹھائیں
وہ مردہ ہے، جو اٹھا رہے ہیں وہ زندہ ہے۔ اور بڑھیں آگے، جسے قبر میں لٹایا جا رہا ہے وہ مردہ، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو لٹا رہے ہیں، جو اتار رہے ہیں وہ زندہ، جو قبر میں لیٹا ہے وہ مردہ، جو تلقین پڑھ رہا ہے وہ زندہ۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کبھی کبھی اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، خطبہ نمبر 51 یا 52 پڑھیے گا تو مل جائے گا۔ آنکھیں کھلی رہنے کا نام زندگی نہیں ہے، آنکھیں بند ہو جانے کا نام موت نہیں ہے، روح نکل جانے کا نام موت نہیں ہے، اور روح ہونے کا نام زندگی نہیں ہے، قبر میں لیٹنے کا نام مردہ نہیں ہے، اور باہر بیٹھنے والے کا نام زندگی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو قبر میں لیٹا ہے وہ زندہ ہو، اور جو باہر تلقین پڑھ رہا ہے وہ مردہ ہو۔ ہاں، بڑی سخت منزل ہے عزیزوں، یہ نہج البلاغہ کے فراز ہیں، نہج البلاغہ کی گتھیاں ہیں جو ہر انسان سمجھ نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو قبر میں لیٹا ہے وہ تو زندہ ہو، لیکن جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، جو تلقین پڑھ رہا ہے وہ مردہ ہو۔ فرماتے ہیں مولا کائنات نہج البلاغہ میں، جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ صفین ہو رہی ہے، معاویہ کے لشکر والوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ ساجد صاحب، پانی پہ قبضہ ہوا، مولا کائنات کا لشکر مایوسی سے سر گھٹنوں میں ڈال کے بیٹھ گیا۔ علی خیمے سے باہر نکلے، لشکر والوں سے پوچھا کیوں بیٹھے ہوا اس طریقے سے، سروں کو جھکائے ہوئے، سروں کو نوڑائے ہوئے؟ مولا کیا کریں، پانی بند ہو گیا، پانی پر قبضہ ہو گیا ہے۔ تب مولا نے یہ کلمات ارشاد فرمائے اور کہا دیکھو تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، میں عربی عبارت نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ صرف تمہارے پاس 2 راستے، جانتے ہو یہ جو پانی بند کر رہا ہے، پہچانیے گا کربلا کے میدان میں بھی کس کی سیرت پر عمل ہو رہا تھا۔ یہ جو پانی بند کر رہا ہے اور اتنی سختیاں دے رہا ہے، یہ تم سے کچھ اور نہیں چاہتا ہے، بلکہ یہ تم سے جنگ چاہتا ہے، قتال چاہتا ہے۔ اب تمہارے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو باطل کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو، یا عزت کے ساتھ اپنے سروں کو باطل کے سامنے اٹھا لو۔ ہاں، پھر اس کے بعد میں جلدی عرض کروں، اس کے بعد مولا کا قیمتی جملہ، مولا نے فرمایا یا تو باطل کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو، یا عزت کے ساتھ اپنے سروں کو بلند کر لو۔ پھر اس کے بعد مولا نے لشکر کو جوش دلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یاد رکھو، یا تو سروں کو اٹھانے کے بعد اپنی تلواروں کی پیاس ان کے خون سے بجھاؤ، اور اپنی پیاس اس پانی کے ذریعے بجھاؤ۔ اور پھر مولا نے فرمایا یاد رکھو، اگر تم نے باطل کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیا تو تم زندہ ہو کر بھی مردہ ہو، اور اگر اپنے سر کو اٹھا لیا تو مردہ ہو کر بھی زندہ ہو۔ یاد رکھیے گا، اگر باطل کے سامنے انسان سر جھکا رہا ہے تو زندہ ہو کر بھی مردہ، اور اگر سر اٹھا رہا ہے تو مردہ ہو کر بھی زندہ۔ یہ علی کا کلام ہے۔ 11 محرم کو کوفے کے بازار میں حسین ابن علی نے نوک نیزہ سے تلاوت قرآن کر کے یہی بتلایا، بابا دعویٰ آپ نے کیا تھا، دلیل میں دے رہا ہوں۔ صلوات بر محمد اور دعویٰ آپ نے کیا تھا، دلیل میں دے رہا ہوں، لہٰذا ظالم کے دشمن بن کے رہو، مظلوم کے حامی بن کر۔ آج بھی دنیا میں یہی سب ہو رہا ہے نا، ظالم کے ساتھی زیادہ ہیں، مظلوم کے طرفدار کم ہیں، اور بیچارہ بس ایک ہی ملک ہے کہ جو بولتا ہے، اس پہ بھی پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس ایران کو کیا ہو گیا، فلسطین کی حمایت میں بول رہا، جبکہ وہاں تو کوئی شیعہ بھی نہیں ہے، بول نہیں رہا ایران، دنیا بھر کی حکومتوں کو للکار رہا کہ تمہارا قائد کہہ کر گیا ہے کہ ظالم کے سامنے جھکنا موت ہے۔ کبھی کسی زمانے میں ایک فتویٰ آیا تھا کہ
ہم ایران پر حملہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ایران امام زمانہ کے ظہور کی تیاریاں کر رہا، لشکر تیار کر رہا، لہٰذا ہم یہ حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے اور حملہ کریں گے، ختم کر دیں گے. تو وہیں پر ایک آیا تھا علی کا لال، ٹی وی پر آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ تم کیا کہتے ہو کہ ایران تیاریاں کر رہا ہے، ہم ایران جا کے حملہ کریں گے، نیست نابود کر دیں گے. تمہیں ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے. جانتے ہیں نا فتویٰ کہاں سے تھا وہ؟ تمہیں ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں لبنان آنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سیریا جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آنے والا ہے، جس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، نہ وہ ایران میں آئے گا، نہ لبنان میں آئے گا، نہ سیریا میں آئے گا، بلکہ مکے میں آئے گا. مکے میں بھی کعبے میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کرار کی اولاد ہے، فرار کی اولاد نہیں ہے. کعبے میں آئے گا اور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوگا، ہر طرف ایک نعرہ بلند ہوگا، حق آ گیا، باطل چلا گیا. باطل کو تو جانا ہی تھا، مٹنا ہی تھا. بس آخری جملہ اور آپ کے حق پر ہونے کی میں دلیل دے رہا ہوں. عزیزوں، کہاں آئیں گے امام زمانہ؟ کعبے میں آئیں گے اور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے. مذہب شیعہ کی حقانیت اور حق پر ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ ان کا پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. صلوات بر محمد. بس میرے عزیزوں، وقت میں نے بہت زیادہ لے لیا، بس 2-4 جملے مصائب کے. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، مرثیہ چونکہ شہزادی کا ہوا ہے، اور آج کے دن سے اگر لگائیں تو ایام فاطمیہ بھی نزدیک ہونے والے ہیں. گریہ ہوگا ان ایام میں، ماتم ہوگا. رسول کو ان کی اکلوتی بیٹی کا پرسہ پیش کیا جائے گا. مگر ہاں، اگر 75 دن کے اعتبار سے لگائیں تو بی بی کی وہ شہادت کی تاریخ آنے والی ہے. ابھی رسول کی وفات کو صرف 75 دن گزرے کہ جہاں ہمارے یہاں بھی دستور ہے کہ اگر کوئی مرتا ہے تو اس کے یہاں کھانا بھجوایا جاتا ہے، اور اسلام کا حکم بھی ہے، شریعت کا حکم بھی ہے. اگر ہاں، مدینے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب دھواں اٹھتے ہوئے سیدہ کے گھر سے دیکھا تو ہم سوچ میں پڑ گئے کہ ابھی تو ان کا بابا دنیا سے گیا ہے اور ان کے گھر سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟ چولہا تو نہیں جلتا ہے. 3 دن تو لوگ کھانا بھجواتے ہیں، پڑوسی کھانا بھجواتے ہیں، عزیز رشتے دار کھانا بھجواتے ہیں، مگر یہ دھواں کیسا ہے؟ لیکن جب جا کر دیکھا تو سیدہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں تھیں، دروازہ جل رہا تھا، بیوی در و دیوار کے درمیان تھی، اور ایک آواز بلند ہو رہی تھی، یا فضہ تو خوشی فضہ جو سنبھالو میرا محسن مارا گیا. فضہ نے بڑھ کے سہارا دیا. دروازے میں جو کیل تھی زہرا کے پہلو میں در آئی، زہرا زمین پر گر گئی. فضہ نے سہارا دیا، لے کے بیت شرف میں آئی. کچھ ہی دیر کے بعد حسن و حسین آ گئے، اور آنے کے بعد پوچھا، اما فضہ ہماری اما کہاں ہے؟ بیٹا پہلے کھانا کھا لو، تمہاری اما کو یہ بتا دیں گے. مگر ہاں، شہزادوں نے ایک جواب دیا، اما فضہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ارے شہزادوں، اما کا دیدار نصیب نہ ہوگا. تمہاری اما تمہارے نانا کے پہلو میں جانے والی ہے، دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. ننھے ننھے امامے دونوں بچوں نے پھینک دیے، دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے. آنے کے بعد آواز دی، بابا ماتت امنا، بابا ہماری اما مر گئی. علی نے دونوں بیٹوں کو سنبھالا، دونوں کو لے کے گھر میں آئے، اور آنے کے بعد دیکھا زہرا لیٹی ہوئی ہے. زہرا کی وصیت کے مطابق غسل ہوا. غسل دیتے دیتے علی چیخ مار کے رونے لگے، اور روتے ہوئے سلمان فارسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، مولا ہم نے کبھی اتنی زور سے روتے نہیں دیکھا، آخر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، سلمان زہرا کی مظلومیت پر رو رہا ہوں. ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، مگر سیدہ نے کبھی مجھ سے ذکر نہ کیا.
اس کے بعد کفن و دفن ہوا، اور جب دفن کر دیا تو پھر ہاتھوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ کی امانت کو ویسے واپس نہ کر سکا جیسے آپ نے میرے حوالے کیا تھا، یا رسول اللہ سیدہ سے ٹوک ٹوک کے پوچھئے گا سیدہ پر کیا گزری، کتنے مصائب اٹھائے، کتنے مظالم جھیلے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو